ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے. بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی, ساتھ میں بولو نا, کن کو بلائے؟ ہاں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں پہلی بات, لا الہ یا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ, وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے, یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے, بہت اناج, گیہوں بھی رکھا ہے, جو بھی رکھا ہے, جو بھی اس زمانے میں اناج تھا, کہا پورا گودام اناج سے بھرا ہے. ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے, رات کو چوکیداری کرنا ہے, کوئی آوے نہیں. تو حضرت ابو, اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں نا, چھت لگی ہوتی ہے, ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے, وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو, آپ گھر میں آرام کرو, میں ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں, میں نماز بھی پڑھوں گا, قرآن بھی پڑھوں گا, رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت, بولو فکر کرنے کی ضرورت. ایسا ہی ہوا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے. حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے, بولو وہ گودام کی حفاظت کرے جس میں اناج رکھا ہوا. حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے, قرآن پاک پڑھ رہے, اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے, بھائی گودام کے اندر کوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو یہی ہے, تو پھر ہوگا کون. لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے, اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے, بوڑھا آدمی ہے, ٹھیلا لے کر آیا ہے اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے, اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو, یہاں ہم کھڑے چوکیداری کر رہے, پوری رات جاگ رہے اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو. تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم, بہت غریب آدمی ہوں, بوڑھا آدمی ہوں, میری بیوی بھی بوڑھی ہے, میرے بچے بھی بوڑھے, ہم لوگ کھانا نہیں کھائے, کتنے بھوکے ہیں, اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں, آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن آئندہ چوری مت کرنا, کوئی چوری ہماری شریعت میں گوارا, بولو نہیں, برداشت نہیں, آئندہ چوری مت کرنا, آج میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے کہا بھی کہ ہاں میرے کو چھوڑ دو, میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ ابو ہریرہ ہے, اور ایک کام کرنا اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا, نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا, اس لیے کسی کو بتانا نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا, جاؤ چلے جاؤ. وہ چلے گئے, بولو وہ بوڑھے آدمی چلے گئے, وہ بوڑھے آدمی چلے گئے. صبح ہوئی, فجر کی نماز ہو گئی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا. حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے, پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا, بہت بوڑھا تھا, بہت غریب تھا, بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اس کی بیوی بھی بھوکی تھی, بچے بھی بھوکے تھے, میں نے چھوڑ دیا. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, لیکن آج رات بھی آپ کو چوکیداری کرنا ہے, کرو گے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کرنا, اور کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں, میں برابر چوکیداری کروں گا, آپ آرام کریں. دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں, حضرت ابو ہریرہ وہ گودام میں, اور پھر وہی نماز اور وہی قرآن پڑھنا, اور جانے کا راستہ ایک ہی, بولو انٹری ایک ہی. لیکن پھر اندر آواز آ رہی ہے, کچھ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو وہی کل والا بوڑھا, جو کل بوڑھا تھا نا, آج بھی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ دماغ گرم ہوا, یوں پکڑا, یوں کھینچا, کہا کل بھی چوری کرتے تھے, آج بھی چوری کرتے ہو, تم کو منع کیا نا کہ چوری مت کرو, بار بار تم چوری کرتے ہو. تو اس نے پھر وہی بات, ابو ہریرہ رحم کرو نا, کم سے کم میرا چہرہ دیکھے تو رحم کرو, بوڑھا آدمی ہے, ہاں بوڑھی بیوی ہے, گھر میں بچے, کھانے کو نہیں ہوگا تبھی تو بوڑھا چوری کرے گا, ورنہ بوڑھا کائے کو چوری کرنے کے لیے آئے گا, چھوڑ دو نا. تو ابو ہریرہ نے کہا آج چھوڑتا ہوں, لیکن اب وعدہ کرو اب چوری, بولو نا وعدہ کرو اب چوری نہیں کرو گے, اب بالکل چوری نہیں کرو گے, وعدہ کرو میں آج چھوڑ دیتا ہوں. بولو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگا تو بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم, وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا نہیں بتانا, وہ خود صبح میں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. خیر وہ چلے گئے, 2 رات ہو گئی, صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ابو ہریرہ یہ دوسری رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس ٹھیک ہی تھی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ابو نے کہا آیا تھا, بہت سمجھایا, اب نہیں آئے گا اللہ کے رسول, اب نہیں آئے گا, بہت سمجھایا, ڈانٹا بھی, یعنی پیار محبت سے بھی سمجھایا, ڈانٹ ڈپٹ کے بھی سمجھایا, دھکا مار کے بھی سمجھایا, اب وہ آنے والا نہیں, آپ فکر نہیں کرنا اللہ کے رسول, میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اب کوتاہی نہیں ہوگی, آج بالکل گیٹ پر بیٹھوں گا, جو جانے کی جگہ نا وہیں رہوں گا, وہ کیسا جاتا وہ تو دیکھوں میں.
اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آج کر لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو، کیونکہ کل تو یہ سارا مال تقسیم ہو جائے گا. غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں سب کا چارٹ بن گیا ہے، وہ تقسیم ہو جائے گا، سب کی فہرست بن گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ آرام کریں. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ بالکل گیٹ پر نماز پڑھے، زور سے قرآن پڑھے، تلاوت کرے، نماز پڑھے. پھر اندر آواز آ رہی ہے. اب ابو ہریرہ پہلے تو یہ سوچے کہ اگر یہ ہے تو آتا کون سے راستے سے، کیونکہ راستہ ایک ہی ہے، انٹری ایک ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے تو وہی کم بخت واپس، وہی بڈھا. بتاؤ آج غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تو ابو ہریرہ پہلے سے رسیاں لے کے گئے تھے، کڑیاں لے کے گئے تھے، بیڑیاں لے، یوں حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں، یوں زمین پہ پٹکا، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور پیٹ پہ بڑے بڑے رسے باندھے اور کہا ماروں گا، اتنا ماروں گا جتنی ابو ہریرہ میں طاقت ہوگی، بڈھا تجھے ماروں گا. اور صبح میں عدالت مصطفیٰ میں، صبح میں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا، وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، وہ چاہیں گے تو چھوڑیں گے، مگر حد کر دی. ایک رات، دو رات، یہ کون سی رات؟ تو بوڑھے نے کیا کہا معاف کر دو نا. ابو ہریرہ نے کہا آج معافی کا کوئی سوال؟ تو روز چوری کرتا، روز چوری کرتا، روز. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک بات تم کو میں سکھاتا ہوں، بہت پیاری بات سکھاتا ہوں، اور بہت علم والی بات ہے، بہت نالج والی بات ہے، اور قرآن والی بات ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. بولو حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. اسی لیے آپ اگر سارے صحابہ کے بارے میں پڑھیں نا، کوئی صحابی 200 حدیث بیان کر رہے، کوئی صحابی 400 حدیث بیان کر رہے، کوئی صحابی 2000 حدیث بیان کر رہے، اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہے، اکیلے جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں. اکیلے ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو، ان کو بہت شوق تھا علم کا، نالج کا، ایجوکیشن کا اور قرآن کے علم کا. اب وہ بڈھا کیا کہتا ہے میں تم کو ایک قرآن کی بات بتاؤں گا، ایک علم کی بات. تو ابو ہریرہ تو بہت خوش ہو، کہا بتاؤ نا. بتاؤ. کہا ایسے تھوڑی بتاؤ، پہلے یہ کھولو، ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، پیٹ پہ رسے باندھے، اور میں ایسے ہی تم کو بتا دوں. وعدہ کرو کہ تم مجھے کھولو گے، میں تم کو علم کی بات بتاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھوں کی کڑیاں بھی کھولی، پاؤں کی بیڑیاں بھی کھولی، پیٹ کے رسے بھی کھولے. تو اس نے بات جو سنائی، اس نے کہا سنو، تم کو قرآن کی بات سناؤں، تم کو حدیث کی بات سناؤں، تم کو میں شریعت کی بات سناؤں. اس بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. وہ بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ جب رات کو بستر پہ جاؤ نا، رات کو سونے کے لئے جاؤ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں، اور شیطان تمہارے قریب آئے گا. فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں، اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. بولا ابو ہریرہ نے. تیسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا ویسی جو 2 گئی ویسی. کہا چور کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑ لیا تھا، کڑیا بیڑیا رسیاں سب باندھا، مارنے والا تھا، بہت مارتا اللہ کے رسول، اور صبح میں آپ کے حوالے کرتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں ہے چور؟ کہاں ہے؟ کہا وہ تو میرے کو ایک چیز بتا کے گیا، بہت پیاری چیز بتا کے گیا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا بتا کے گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس نے بتایا اذا اویت الى فراشک فلیقرأ آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. کہا وہ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، فرشتہ تمہارے پاس رہے گا، تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں، اور شیطان تمہارے پاس آئے گا. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا. کہا بولا سچ. کیا بولا اس نے؟ سچ بولا، لیکن کم بخت بہت جھوٹا تھا. یعنی حقیقت میں اس کی طبیعت میں جھوٹا تھا، لیکن یہ معاملے میں وہ کیسا تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ وہ رات کو آتا ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل انٹری پر بیٹھتا ہوں، جو انٹر ہونے کا گیٹ ہے نا وہیں پر میں قرآن پڑھتا، تلاوت کرتا، میں نماز پڑھتا، یہ آتا کیسا ہے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ انسان تھوڑی تھا، وہ جنات شیطان ابلیس تھا. وہ ابلیس تھا، وہ 3 رات سے آ رہا تھا، وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، وہ جنات تھا. ارے وہ کیسے بھی اندر داخل ہو جاتا تھا، لیکن جو اس نے بات کہی، یعنی ابلیس جو ہمارا دشمن ہے. پورا قرآن اٹھاؤ، اللہ کبھی نہیں کہتے کہ دشمنی کرو. اللہ کہتے دشمنی کرو؟
کسی کو دشمن بناؤ، لیکن جب شیطان کا نام آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو دشمن بناؤ، اس سے دشمنی کرو۔ اللہ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم دشمنی کرو۔ تو جو دشمنوں کا دشمن، سب سے بڑا دشمن، وہ بھی کہتا آیت الکرسی کا پاور بہت زیادہ۔ اچھا میں مانگرول والوں کو پوچھ رہا ہوں، آیت الکرسی یاد ہے؟ دیکھو کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا، جیسا میں تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں۔ بولو نا آیت الکرسی یاد ہے؟ آیت الکرسی بہت کم یاد ہوگی، کرسی یاد ہوگی۔ کرسی تو اتنی یاد ہے کہ کوئی تھوڑا بھی ہم کو بولے نا، ہم کو برداشت نہیں ہوتا۔ ماں بولے تو برداشت نہیں ہوتا، باپ بولے تو برداشت نہیں ہوتا۔ ارے کوئی بول دیا بھائی اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دینا، نا معاف کرنا کیسا؟ ایک وقت آنے دے، ایسا انتقام لوں گا، ایسا ریونج لوں گا، اس کو بھی یاد دلا دوں گا، اس کو بھی سمجھا دوں گا کہ میں کون تھا۔ یہ ہمارا اسلام ہے بھائی، ہمارا اسلام ہے کہ ماں کی گالیاں دینا، بہن کی گالیاں دینا، دھکے مارنا، حق مارنا، یہ ہمارا اسلام ہے۔ خیر بات چل رہی تھی آیت الکرسی کی۔ آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ آیت الکرسی یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت کیوں ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے۔ بولو سورہ بقرہ میں کون سے نمبر کی آیت ہے؟ 255 نمبر کی آیت ہے۔ لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مانگرول والوں، یاد رکھنا، آیت الکرسی آپ شروع سے آخر تک پڑھتے جاؤ، 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے ایک آیت الکرسی میں؟ بولو اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ؟ چاہے اس میں ظاہر کی شکل میں، ضمیر کی شکل میں، لیکن 17 مرتبہ، یعنی وہ آیت الکرسی کتنی عظیم ہوگی۔ ایک بار آپ نے پڑھا، 17 مرتبہ اللہ کو پکارا۔ آپ کو بتا دوں میں، بھائی ہاں یا نہ بولو، بتاؤں؟ آپ انگلی پر صرف گنتے جاؤ گے، کتنے؟ ایک سے لے کے کہاں تک گننا ہے؟ 17۔ آپ انگلی پر گنتے جاؤ گے، میں رکتا جاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا۔ دیکھو آیت الکرسی میں اللہ کا ذکر آیا، اللہ کا نام آیا۔ چلو شروع کریں، آپ لوگ شروع کریں۔ آیت الکرسی کیسے شروع کرنے کا؟ اللہ، بولو اللہ، آ گیا نا نام؟ کتنا ہوا؟ نہیں ساتھ میں بولو کتنا ہوا؟ اللہ لا الہ الہ، کتنا ہو گیا؟ اللہ الحی القیوم، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ 7۔ ارے بولتے جاؤ، کتنی مرتبہ ہو؟ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعلم جاننے والا کون؟ اللہ۔ یعلم مطلب کون جاننے والا؟ اندر ہوا جاننے والا کون؟ اللہ۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، چاہنے والا کون؟ اللہ۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام، اللہ کا نام، اتنا پیارا قرآن پاک۔ اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ موبائل میں ہم لگے ہوئے اور قرآن سے دور ہو رہے۔ ایک بہت پتے کی بات آپ کو بتاؤں، ہم میں سے ہر آدمی، جیسے ابھی مولانا ابراہیم صاحب نے کہا، فرمایا کہ سیرت النبی اور ربیع الاول کا آنا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون چاہتا ہے کہ اپنے نبی کو دیکھے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بتائے کون چاہتا؟ سب چاہتے، بولو سب چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، جواری ہوگا، عالم ہوگا، مفتی ہوگا، جاہل ہوگا، ہر ایک چاہتا کہ ہمارے نبی کو دیکھے۔ اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا، ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا مبارک کیسا تھا۔ سننا،
حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ میں کہاں تک بیان کروں کہ میرے نبی کیسے تھے؟ بس آسان الفاظ میں سمجھ لو، خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ کے کہنے کا مطلب تھا ایک قیامت تک آنے والوں اگر مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو قرآن دیکھ لے، مصطفیٰ نظر آئیں گے، مصطفیٰ دیکھ لے قرآن پاک نظر آئے گا۔ رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ہم دوسری بات پر آ رہے ہیں، لیکن پہلے یہ بات پوری کرو۔ تو قرآن کو جو دیکھتا ہے نا حقیقت میں وہ نبی کو دیکھتا ہے۔ تو بتاؤ کس کس کو مصطفیٰ کو دیکھنا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ قرآن سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ؟ میں نے بولنا قرآن پاک سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور ساتھ میں بولو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام۔ یہ جب بات آ گئی آیت الکرسی کی تو اور مدرسے کے احاطے میں ہم بیٹھے پورا مجمع بولے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام۔ کھرے قرآن پاک کیا ہے؟ سنتے جانا۔ قرآن اور ہمارے نبی، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا قرآن کو دیکھا، جس نے قرآن کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ ارے میرے پیارو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو علم بنایا ہے تو اللہ نے مصطفیٰ کو عمل بنایا ہے۔ سبحان اللہ بولتے جاؤ۔ اگر اللہ نے قرآن کو علم بنایا ہے تو مصطفیٰ کو عمل بنایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے قرآن کو اجمال بنایا ہے تو مصطفیٰ کو تفصیل بنایا ہے۔ اگر اللہ نے قرآن کو متن بنایا ہے تو مصطفیٰ کو شرح بنایا ہے۔ اگر اللہ نے قرآن کو ذکر بنایا ہے تو مصطفیٰ کو مذکر بنایا ہے۔ اگر اللہ نے قرآن کو نفع بنایا ہے تو مصطفیٰ کو نافع بنایا ہے۔ اگر اللہ نے قرآن کو ہدایت بنایا ہے تو مصطفیٰ کو ہادی بنایا ہے۔ اگر اللہ نے قرآن پاک کو رحمت بنایا ہے تو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا گئے۔ اور آخری بات، اگر اللہ نے پورے قرآن کو نور کی نور بنایا ہے تو مصطفیٰ کو سراج منیر بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ہم سے قرآن پاک کے بارے میں پوچھے تو صحیح کہ قرآن پاک کیسا کلام ہے، ہم کہہ دیں گے قرآن پاک وہ پیارا کلام ہے۔ ایک حرف پڑھو 10 نے کیا، بولو ایک حرف پڑھو۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی میرا امتی پڑھے گا الف لام میم، یہ مت سمجھنا کہ 10 نیکیاں ملے گی۔ الف پہ 10 نیکی، لام پہ 10 نیکی، میم پہ 10 نیکی۔ الف لام میم پر بولو کتنی نیکیاں ہو جائے گی؟ قرآن پاک اتنا اونچا کلام ہے، اگر کوئی ہم سے قرآن پاک کا انٹروڈکشن پوچھے تو ہم جواب دے دیں گے کہ قرآن پاک میں بولو نا پارے کتنے۔ بلکہ وہ سب بات چھوڑو، پہلے میں مانگرول والوں کو ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے گھر میں قرآن ہے؟ ارے بولو نہ ہے۔ یہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ہم کچھ بھی نام دیکھتے ہیں تو فوراً سوچتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ تو برسوں سے ہمارے گھر میں قرآن ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ سنو، قرآن کے معنی ملنا اور ملانا، بولو ملنا۔ قرآن کے معنی ملنا اور ملانا۔ جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو اللہ سے ملایا، بولو سبحان اللہ۔ جو قرآن سے ملا اللہ نے، جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو مصطفیٰ سے ملایا۔ جو قرآن سے ملا قرآن نے اس کو ہدایت سے مالا مال کروا دیا۔ قرآن کے معنی ملنا اور ملانا۔ قرآن میں حروف ہے، حروف ہے، وہ ملتے گئے، وہ ملتے گئے، ملتے گئے تو الفاظ بن گئے، الفاظ ملتے گئے تو کلام بن گیا، کلام ملتا گیا تو کہو کہ جملے بن گئے، ارے جملے ملتے گئے تو آیتیں بن گئی، آیتیں ملتی گئی تو رکوع بن گئے، ارے رکوع ملتے گئے تو پارے بن گئے، پارے ملتے گئے تو منزلیں بن گئی، منزلیں ملتی گئی تو پورا قرآن کریم تیار ہو گیا۔ اور قرآن پاک کے بارے میں پوچھے پارے کتنے، بولو 30، منزلیں کتنی، بولو 7۔ قرآن پاک میں سجدے کی آیتیں کتنی، تو بولو 14۔ قرآن پاک میں سورتیں کتنی، تو بولو 114۔ قرآن پاک میں رکوع کتنے، تو 558۔ قرآن پاک میں آیات کتنی، تو 6666 آیتیں۔ قرآن پاک میں مد کتنے، 1771۔ اور قرآن پاک کے تمام حروف کتنے، تو 3,21,250 حروف قرآن میں، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نیت کرو، کاش کر کے ہماری ماں بہنیں اگر آواز سن رہی ہو تو نیت کرو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔
عالم بنائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال کرے۔ خیر میرے کو 4 باتیں کرنی تھی، جس میں پہلی بات پر پھر میں آ رہا ہوں، میرے پیارو لا الہ۔ کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر کہ آج سے قرآن پر دھیان دیا جائے گا اور موبائل پر دھیان زیادہ؟ بھائی موبائل کی ضرورت کی چیز ہے، استعمال کرو، ضرورت پڑے گرین بٹن دبا دیا، نہیں ضرورت ہے لال بٹن دبا دیا، بہت ضرورت ہے تو میسج دیکھ لیا، بہت ضرورت ہے تو میسج کر دیا، باقی پورا دن موبائل پر پڑے رہنا، پورا دن اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، اپنے کانوں کا غلط استعمال کرنا، اپنے دل کا غلط استعمال کرنا نہیں۔ میرے پیارو ہم نے کلمہ پڑھا، ہم کس سے ڈرنے والے؟ ساتھ میں بولو لا الہ۔ چلو ایک بات ہو گئی، دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہو رہا ہے؟ یا آپ لوگ تھک گئے تو میں بات ختم کروں؟ کیونکہ میں تو مغرب بعد بھی بولا نا مولانا، اور ابھی کتنی دیر سے بول رہا ہوں؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، اوپر ہو گیا، بس تو میرا ٹائم پورا ہو گیا بھائی۔ اب اوور ٹائم میں نہیں جاؤں گا، جتنا کھایا اتنا ہی بولوں گا نا۔ وہ حنیف بھائی کہاں ہے؟ آپ ہے نا، بہت ہوشیار آدمی ہے، میں نے شروع میں تعریف کی۔ حنیف بھائی کیا کاڑیا، ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن مولانا ابراہیم، میں آج تک مولوی کو ہوشیار سمجھتا تھا، یہ مولوی کے بھی سر چڑھ گیا۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ جب دسترخوان پر میں بیٹھا نا، میں سمجھ گیا کہ میں نے وہ ہدایت کو بھی کہا، ہدایت کو میں نے کہا حنیف بھائی کاڑیا بہت ہوشیار ہے، تو کہا میں نے مجھے کہا نہیں مولانا جتنے ہوشیار ہوئے کوئی نہیں ہوئے۔ میں نے کہا مولانا کے سر چڑھ گیا۔ اس نے کھانے میں کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ ویجیٹیبل بھی رکھا، نان ویج بھی رکھا، سی فوڈ بھی رکھا، ناریل کا پانی بھی رکھا، چائے بھی رکھا، ٹھنڈا بھی رکھا، گرم بھی رکھا۔ کیوں؟ مولانا آیا اب مت آنا، اب باقی کیا رکھا کیا آئے گا۔ اور اللہ اکبر، یہ ویراول مانگرول، صبح میں ویراول میں تھا، یہ ہمارا جنید بھائی بیٹھا ہے، پوچھو ان کو، کوئی آ کے میرے کو کہتا ہے ویراول کے بھجیے بہت مشہور ہے، ویراول کی پاپلیٹ بہت مشہور ہے، پھر ویراول کا چھاپرا بولتے ہیں، چھاپری بہت مشہور ہے، سرمائی بہت مشہور ہے، پھر کہا کہ ویراول کا دودھ بھی مشہور ہے، پھر ویراول کا یہ دہی بھی مشہور ہے، پھر مانگرول کا ناریل اور یہ تروپا اور یہ ناریل کا پانی بہت مشہور ہے، پھر کہا ویراول کا یہ اتنا کہا، میں نے کہا ایک کام کروں، وہاں بیوی کو چھوڑ دوں؟ سب ویراول میں مشہور ہے۔ جب اتنا مشہور ہے مولانا ابراہیم، تو 2017 کے بعد میری 2021 میں یاد آئی؟ یہ تو اچھا ہے، جلدی حنیف بھائی کاڑیا، اللہ تیرے کو اچھا رکھے، ورنہ 5 سال گزر جاتے، 5 سال میں تو کرسی بھی بدل جاتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کی بیوی منع کرتی قاری صاحب کو مت بلاؤ؟ مولانا ابراہیم آپ بیوی سے ڈرتے ہو مولانا ابراہیم؟ کیونکہ آپ کا چہرہ میری طرح دکھی دکھتا ہے۔ ارے کچھ بیویاں بہت، یہاں عورتیں تو نہیں سن رہی نا؟ سن رہی ہے؟ سن رہی ہے؟ نہیں میرے ساتھ میں بہت بڑا، آپ لوگ کو سننا ہے، تھوڑا ہنسنا ہے۔ ارے ہنسنا کیا، میں رویا ہوں۔ وہ معلوم ہے مولانا کیا ہوا؟ دیکھو بیوی کا فون آ گیا۔ نہیں نا عورتیں نہیں نا، سنو ایک بات، ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت پتے کی بات بتاؤں۔ میں بروڈا میں تھا، بروڈا تو یہ ہدایت کا کہاں ہے ہمارا؟ ہدایت کہاں گیا؟ وہ وہاں پہ، وہ میں بروڈا گیا۔ اچھا میں بیان کرنے کے لیے ابھی بیٹھ رہا ہوں، کافی لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہے، اتنے میں ایک جوان آیا میرے پاس، اور آخر میں کو کہتے ہیں مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا آپ بہت اچھے، مولانا آپ سے ملاقات کرنے کی۔ میں نے کہا ہو گئی ملاقات، ہو گئی بھائی، سب ہو گیا، بول اب کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولانا اسلام میں مرد کتنی شادی کر سکتا ہے؟ اب یہ جواب سب کو معلوم ہے، لیکن دینے کو ہر ایک ڈرتا ہے۔ بھائی کتنی شادی کر سکتا ہے؟ بولو نا، آپ لوگ بولو نا مولانا ابراہیم، کتنی؟ 4۔ بھائی قرآن نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4۔ لیکن میں تھوڑا ہچکچایا، میں نے کہا بھائی ایسا سب سوال کرنا کوئی مفتی کو پوچھ لینا، تو میرے کو کہتا ہے تم مفتی نہیں ہو؟ میں نے کہا ہوں، لیکن لوکل مفتی سے پوچھنا، میں بیان کرنے آیا، میرے کو کیا کو ڈسٹرب کرتا ہے؟ کہا لیکن مولانا اتنا بتا دو نا کہ اسلام میں ایک مرد کتنی شادی کر سکتا؟ اب میں نے کہہ دیا، کیا کہا؟ 4۔ تو میرے کو کہتا آپ کرو نا، وہ میرے کو کہتا، میں نے کہا نہیں بھائی مولانا ابراہیم اپنا کام۔ میں نے کہا بھائی ہمارا کام نہیں، بوڑھا آدمی کائے کو مغز ماری کرتا، ہمارا کام نہیں ہے۔ کہا نہیں لیکن مولانا آپ کرو نا۔ میں نے کہا بھائی میں کروں تو تیرے کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہتا ہے مولانا آپ کرو گے، اتنے بڑے بڑے مجمع میں بیان کرتے، آپ کرو گے تو مجمع کو بھی ہمت آئے گی۔ میں سوچا اس کو یہاں سے بھگانے کا کیسے، میں نے ہدایت کو اشارہ کیا، میں نے کہا اس کو، کیونکہ یہ بہت ڈینجر سوال میرے کو پوچھ رہا ہے۔ پھر میرے کو کہتا ہے مولانا ایک بات بولوں؟ میں نے کہا بھائی ہو گیا، اب بیان شروع کہا نہیں ایک آخری بات۔ میں نے کہا بول دے، کیا بولنا؟ میرے کو کہتا ہے مولانا دیکھو اسلام میں 4 شادی کرنے کا، شادی کتنے حروف ہے؟
شادی میں حروف کتنے ہیں؟ شین الف دال یا کتنے ہوئے؟ 4. بولتا ہے شادی کا لفظ بتاتا ہے کہ 4 شادی کرو. شادی خود بتاتا ہے کہ شادی میں حروف کتنے؟ شین الف دال یا. میں کو کہتا ہے شادی میں کتنے حروف؟ میں نے کہا 4. کہتا ہے نکاح میں کتنے حروف؟ 4. زوجتن یعنی بیوی، اس میں کتنے حروف؟ 4. نساؤن میں کتنے حروف؟ 4. پتنی میں کتنے حروف؟ 4. وائف میں کتنے حروف؟ 4. دلہن میں کتنے حروف؟ 4. بیوی میں کتنے حروف؟ 4. کہا انگوٹھا ہٹا دو تو انگلیاں دونوں ہاتھ میں کتنی؟ 4. میں کو کہتے ہیں سائنس میں جاؤ، یہ ہمارا ہارٹ جو ہے نا، ہارٹ، اس کا اگر برابر آپریشن کرو، اس میں 4 کھانے، پہلے کھانے میں پہلی بیوی، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری، چوتھے میں چوتھی. مولانا ابراہیم صاحب اتنا فاسٹ وہ میرے کو بولا، شادی میں 4 حروف نے، نکاح میں 4 حروف نے، زوجہ میں 4 حروف نے، نساؤن میں 4 حروف نے، پتنی میں 4 نے، وائف میں 4. میں تو اتنا میرا سر چکرا. میں نے کہا بھائی میں بیان نہیں کر سکوں گا، تو یہاں سے. اچھا وہ جب جانے لگا تو تھوڑی دیر میں میرے کو خیال آیا کہ یہ تو مولانا کو اتنا بہت بول کے چلا گیا. میں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا اے بھائی ادھر آ. تو دوڑتا ہے کیا وہ آپ کو جواب ملا؟ میں نے کہا ایک دم جواب مل گیا. میرے کو معلوم ہے وہ عورتیں نا وہ جو سینڈل پہنتی ہے نا. میں نے کہا جوتا کتنے حروف؟ تو دھیرے سے بولتا ہے کہ 4. میں نے کہا ڈنڈا کتنے حروف؟ 4. میں نے کہا عورت کے ہاتھ میں جو بیلن ہوتا ہے کتنے حروف؟ 4. میں نے کہا السلام علیکم. چلا جائے. اس کے بعد وہ بیان میں بھی نہیں بیٹھا، چلا ہی گیا باہر. اس لیے آپ لوگ بھی جوتا ڈنڈا بیلن سامنے رکھتے ہوئے، ہاں دیکھو سب کا موڈ بن گیا، لیکن 4 ہوئے نہیں ہوئے، موڈ بن گیا سب کا. اور ابھی موڈ بننا بہت ضروری ہے، کیونکہ میرے کو سب ملا کر 4 باتیں کرنا. ابھی تو میری ایک بات پوری ہوئی. بولو لا الہ، آواز سے بولو لا الہ. ارے بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ چلو اب دوسرے کے لیے ایک ساتھ میں آواز اٹھاؤ گے اور ساتھ میں بولو گے مصطفیٰ کا دامن. ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ارے بولو نا ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. پورا مجمع ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع پورا مانگرول ساتھ میں کہنا اور ساتھ میں بولو. میں جو بول رہا ہوں آپ ساتھ میں بولو. آپ نے سنا ہوگا، بے شک سنو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور ابھی کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ربیع الاول. ربی کے معنی بہاروں والا مہینہ، کیونکہ وہی مہینہ ہمارے نبی کے آنے کا بھی ہے اور ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی. اللہ کی قسم ہمارے نبی اتنے پیارے آئے تو زمین کے اوپر رحمتیں نظر آئی، گئے تو زمین کے نیچے برکتیں نظر آئی. ہمارے نبی نے فرمایا تھا حیاتی و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی مبارک، میرا جانا بھی مبارک. اتنا مبارک مہینہ آ رہا. اسے ساتھ میں بولیں گے مصطفیٰ کا دامن، اور ساتھ میں بولنا شروع کرو ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. پورا مجمع بولے نا اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. بولو سبحان اللہ. رہبر و رہنما مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ احمد علی صاحب زندہ باد. ساتھ میں بولنا، ساتھ میں ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم رات کا سناٹا، بولو رات کا سناٹا، اندھیرا چھا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف یوں اشارہ کیا، پھر اشارہ کیا، پھر اشارہ کیا. رات کے سناٹے میں 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. ایک بات پر سب سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ. بہت پیاری بات پہ جا رہا ہوں، بہت پیاری بات پہ. ہمارے نبی بولو وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. ہمارے نبی مکہ
مکہ میں کعبے کے پاس، بولو مکہ میں کس کے پاس؟ کعبے کے پاس، اور بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہے، آسمان سے پانی نہیں، جانور مر رہے، بچے تڑپ رہے، آسمان سے پانی نہیں، بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس موجود ہیں، اور دور دور عورتیں کھڑی ہیں، دور بچے کھڑے ہیں۔ ہمارے نبی وہاں پر پہنچے، ہمارے نبی کعبے کے پاس پہنچے، اور ہمارے نبی نے پوچھا کیوں سب کھڑے کیوں؟ یہ کعبے کے پاس کیوں کھڑے ہو؟ کعبے کی دیوار پکڑ کے کیوں کھڑے ہو؟ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو سب وہ مکہ والوں نے کہا آسمان سے پانی نہیں آ رہا۔ ارے بولو آسمان سے پانی نہیں آ رہا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے پانی نہیں آ رہا تو تم نے کیا کیا؟ کہا ہم کب سے کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے اور کہہ رہے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی برسا دے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم ذرا پیچھے ہو جاؤ، مجھے آگے آنے دو۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی آگے آئے، سب کو پیچھے کیا، تو وہ سب جو پیچھے ہوئے نا انہوں نے کہا آپ کیا کرو گے محمد؟ آپ کیا کرو گے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سب پوچھ رہے محمد آپ کیا کرو گے؟ ہمارے آقا ساز نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ میں کیا کروں گا وہ بات کی بات ہے، اب تک تم نے کیا کیا؟ کہا ہم تو مانگ رہے تھے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم مانگ رہے تھے، اگر میں بھی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق ہی کیا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو سب کے سب جتنے تھے نا پیچھے وہ کہنے لگے آپ کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو میں کیا کروں گا، مانگرول والوں سننا اور سبحان اللہ بولنا، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ سارے مکہ والوں کو کہا دیکھو میں کیا کر رہا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ، بولو تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ، دیکھو پہلے تو تھوڑا چہرہ اٹھایا، دوسری مرتبہ ہمارے نبی نے اور چہرہ اٹھایا، آسمان سے رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، ساتھ میں سبحان اللہ، اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر۔ بہت پیاری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پورا چہرہ، مکمل چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، دھوم دھام موسلا دھار پانی آنے لگا، مکے میں پانی، مکے شہر میں پانی، مکے گاؤں میں پانی، وادیوں میں پانی، گھاٹیوں میں پانی، ہر جگہ پانی کی پانی، اور سب بھیگے بھیگے جانے لگے، سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے، اور سب کی زبان پر تھا محمد آ گئے، رحمت آ گئی، بولو محمد آ گئے، رحمت آ گئی، سب بھیگے بھیگے گئے۔ ہمارے نبی وہیں پر کھڑے ہیں، ہمارے نبی بھی بھیگے ہوئے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ابھی تو آنسو کا قطرہ ٹپکا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتے میں پانی برسا دیتا۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ آج ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں ہمارا دل ٹھاٹھے مارے گا اور کہے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مشورہ ہو رہا ہے، یعنی ہمارے نبی کے اپوزٹ میں ایک مشورہ ہو رہا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا 90 پارے میں۔ مشورے میں یہ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ محمد کو مکے سے نکالا جائے، نعوذ باللہ محمد کو قید خانے میں بند کیا جائے۔ یہ قرآن کریم میں لکھا، یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ مکہ والے مل کے مشورہ کرتے کہ محمد کو ذلیل کیسے کیا جائے۔ بولو صلی اللہ ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم زمین پہ پلاننگ کرتے ہو، میں آسمان پر پلاننگ کرتا ہوں۔ اور کس کی پلاننگ پاس ہو جائے گی؟ اب سننا برابر ہے، اب مشورہ ہو رہا ہے۔ مشورے میں کوئی کہہ رہا ہے، اب مشورے میں بہت سارے لوگ بیٹھے، اس میں مشورے میں کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نجومی ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کا پرابلم ہے یعنی مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہے۔
ایسے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا, اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا 27ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. اب یہ لوگ آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ جادوگر ہے, نجومی ہے, کاہن ہے. سننا, ان میں سے ایک جو بوڑھا آدمی تھا نا, وہ کہتا ہے محمد کا ایک علاج ہے. سب سن رہے ہو نا, آپ لوگ سن رہے ہو نا, ایک علاج ہے. اب سب لوگ جمع ہوئے, آپ بتاؤ آپ مکے کے بڑے آدمی ہو, کیا علاج ہے؟ کہا یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے, قبیلے کا نام سننا. کہا دور ایک قبیلہ, قبیلے کا نام ہے بنو عامر. بولو کیا نام ہے؟ کہا وہاں قبیلے میں ایک آدمی رہتا ہے اور لمبا چوڑا ہٹا کٹا پہلوان ہے, اور اس کو اوپر والے نے, کعبے کے پیدا کرنے والے نے وہ طاقت دی ہے کہ جادو ہو تو جادو کو بھی نکال دے, نظر ہو تو نظر کو نکالے, بندش ہو تو بندش کو نکالے, دماغ کا پرابلم ہو تو وہ دور کرے, بدن کا, شریر کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ اس کا علاج ہے. جب وہ بوڑھے نے یہ کہا تو سب مکہ والوں نے کہا تو پھر ان کو ہی بلا لینا چاہیے, وہ آ کے محمد کا علاج کرے. بولو صلی اللہ ہو. لیکن جب باتیں ہو رہی تھی نا, بوڑھے نے کہا ہم اس کو بلا تو لیں گے. کون سے قبیلے میں رہتا؟ بنو عامر. بولو کون سا قبیلہ؟ کہا بلا تو لیں گے لیکن ان کی فیس بہت ہیوی ہے, پیسہ بہت لیتے. تو سارے مکہ والوں نے کہا ہم لوگ تو یہاں کے بڑے ذمہ دار ہیں, ہمارے پاس تو پراپرٹی جائیداد ہے, ہم پورا ٹھیلا بھر کے تیار رکھیں گے اور سونے کی اشرفیہ رکھیں گے, سونے کے دینار رکھیں گے. ارے وہ ٹھیلا دے دیں گے لیکن کم از کم محمد کا علاج تو ہوگا. یہ کہہ کر سب نے مشورہ کیا اور دوسرے دن سب گئے. کہاں گئے؟ قبیلہ بنو. اور وہ آدمی کو دعوت دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, لیکن فیس, پیسہ. کہا ہم تو ٹھیلا بھر کے تم کو دینے والے, تم آنے والے کب؟ کہا کل میں آؤں گا. اب سننا, یہ سارے مکہ والے کیا کہتے ہیں, ہم تو پہاڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے اور ہم وہاں سے آپ کو آپ کی فیس دے دیں گے اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ محمد کہاں ہے, بس آپ وہاں چلے جانا اور جا کے علاج کرنا. تو قبیلہ بنو عامر کے بڑے پہلوان لمبے چوڑے آدمی نے کہا ارے اس میں کیا ہے, مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے بھائی, مجھے تو سیدھے دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کو ہوا کیا ہے, مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے, قبیلے بنو عامر کے جو بڑے پہلوان تھے نا وہ آئے, اونٹ پر بیٹھ کر آئے. یہ سب پہاڑ کے پیچھے بولو چھپ گئے اور انہوں نے وہ ٹھیلا بھی دے دیا. وہ قبیلہ بنو عامر والے نے ٹھیلا لیا اور پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا وہ کعبے کے پاس بیٹھے. اب وہ قبیلہ بنو عامر والے اپنے اونٹ کو لائے, اونٹ کو سائیڈ پر رکھا, ہمارے نبی کے پاس گئے, یوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا محمد کیا ہوا آپ کو؟ بولو صلی اللہ ہو. یعنی ہم بولیں گے بولو صلی اللہ ہو. کھانے وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں محمد کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. کہا یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں, انہوں نے مجھے اتنا بڑا ٹھیلا دیا ہے, اتنی بڑی اجرت دی ہے, یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ پرابلم ہے, تمہیں جنات کا پرابلم ہے, جادو کا پرابلم ہے, نظر کا پرابلم ہے, دماغ کا پرابلم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا واللہ لیس فی شیء, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان نے یوں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ سب کہتے ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھ پر قرآن آتا ہے, جبرائیل میرے پاس آتے, قرآن پاک مجھ پر اترتا ہے. بعض وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا یہی تو غلط ہے, تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے, تم نبی ہو, تم پر قرآن آتا ہے, جبرائیل تمہارے پاس آتے, یہی تو تمہارا پرابلم ہے, مجھے اسی کا علاج کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا علاج بعد میں کریں گے, پہلے تم میرے ساتھ میں چلو. یہ کہہ کر ہمارے نبی کھڑے ہوئے, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا, کہا چلو میرے ساتھ میں. اب سنتے جانا, آگے آگے ہمارے نبی, پیچھے وہ پہلوان قبیلہ بنو عامر والے. ایک میدان آیا, سامنے کچھ درخت تھے, بولو سامنے کچھ درخت, سمجھتے ہو نا, جھاڑ تھے. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا, وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان کی طرف دیکھا, اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ درخت ہے. کہاں ہے؟ کہا بلاؤ ان کو. کس کو بلانے کا؟ بولو درخت آوے. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ. تو وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میں علاج کرنے کے لیے آیا ہوں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں اس کا علاج کرتا ہوں, کوئی جنات, کوئی جادو, کوئی نظر, میں درخت کو تھوڑی بلاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا چلو تم نہیں بلاؤ گے, میں بلاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب پورے مانگرول والے سننا, جو بات پر مجھے جانا وہ سننا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے درخت آ جا. ارے میرے پیارو, حدیث پاک میں لکھا درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور اکھڑنے کے بعد دھیرے دھیرے چلنے لگا جیسا کوئی اونٹ ریگستان میں چلتا ہو.
چلتا 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 وہ درخت قریب آ گیا. بولو درخت قریب آ گیا. صرف قریب نہیں آیا مانگرول والوں, وہ درخت قریب آیا اور ہمارے نبی کو سجدہ کیا. بولو ہمارے نبی کو جھک گیا, سجدہ کیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھ جا, وہ درخت پھر کھڑا ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا چلا جا, وہ چلا گیا. ہمارے نبی نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہر جا, وہ ٹھہر گیا. سب ہو گیا. ہمارے نبی نے ان کو دیکھا, وہ جو پہلوان تھے نا ان کو دیکھا تو رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا تم کو؟ کہا مجھے کلمہ پڑھوا دو. ارے بولو سبحان اللہ, مجھے کلمہ پڑھا. ہمارے نبی نے دیکھا کلمہ پڑھنے والا, ہمارے نبی ایسے گئے یوں گلے لگایا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو اور ایک آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے نبی یوں گلے لگائے اور اتنا روئے اتنا روئے. وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ سب دیکھ رہے. کون؟ مکہ والے, کہ یہ تو کلمہ بھی پڑھ لیے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا چلو آؤ, کعبے کے پاس لے کر آئے. ہمارے نبی نے وضو کا طریقہ بتایا, ان کے پاس وضو کروایا. اور ہمارے نبی نے فرمایا قبیلے بنو عامر والے تم 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. میں بھی 2 رکعت پڑھوں گا کہ اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچایا. پھر ہمارے نبی بہت دیر تک باتیں کرنے لگے. سننا, اب پتے کی بات سننا. ہمارے نبی نے پوچھا تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟ بھائی سب آپ لوگ کان کھول کر سنا, ایمان کیوں قبول کیا؟ تو وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میرے نبی میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا. سننا, میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ آپ درخت کو بلائے اور درخت آ گیا اور پھر آپ نے درخت کو بھیجا, درخت چلا گیا. وہ کہتے, وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے میں نے بہت کتابیں آسمانی پڑھی ہے, یہ درخت کو بلائے اور درخت گیا اس لیے میں نے ایمان قبول نہیں کیا. میں نے اس لیے ایمان قبول کیا کہ درخت نے تم کو سجدہ کیا اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ درخت جو ہے وہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. وہ کرتے ہیں تو نبی کو کرتے, نبی کے سوا کسی کو سجدہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اسلام زندہ باد, رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ, احمد علی صاحب زندہ باد. بھائی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس قبیلے بنو عامر والے نے کہا کہ نبی درخت اگر سجدہ کرتے تو نبی کو کرتے, نبی کے سوا مطلب ہے کہ آپ نبی ہے. اب سننا, جب وہ وہاں سے جانے لگے قبیلے بنو عامر والے تو وہ سارے مکہ والے آ گئے اور کہنے لگے ہم نے آپ کو پیسہ دیا, آپ تو وہاں جا کر ان کے بن گئے. انہوں نے وہ پیسے کا ٹھیلا واپس کر دیا. کہا میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی. کہا لیکن ہم نے تو آپ کو علاج کے لیے بھیجا تھا. کہا یہی تو پرابلم ہو گیا, میں سمجھا کہ میں ڈاکٹر ہوں, وہ پیشنٹ ہے. وہاں جا کے پتا چلا طبیب اور ڈاکٹر وہ تھے, مریض تو میں بن کے گیا ہوا تھا. اللہ ہمارے پیارے نبی کی شان. تو بتاؤ بھائی سب لوگ بتاؤ, مصطفیٰ کا دامن کون کون محبت کرتا تھا؟ ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ اوپر کرو, بولو محبت کرتے تھے, کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. تو اب میں ایک بات پر آ رہا ہوں, ہمارے نبی ہم سے ایک چیز مانگ رہے, بولو دے دو گے انشاءاللہ؟ یہ ہماری تیسری بات ہوگی, بولو دو گے نا انشاءاللہ؟ اور یہ نہیں دینے کی وجہ سے آج ہم پر حالات آ رہے. آج مغرب بعد بھی میں نے وہی بات کہی اور وہی بات کو دل میں لے کے چل رہا ہوں. لیکن میرے پیارو آج ارادہ کرو, پکا ارادہ کرو, پکا ارادہ کرو کہ آج کریں گے انشاءاللہ. صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, یہ آخری بات سمجھنا, لیکن تھوڑا 10 منٹ لوں گا, چلے گا نا؟ 10-15 منٹ چلے گا نا آپ کو؟ نہیں آپ تھک گئے تو نہ بولو تھک گئے, لیکن جو بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ مانگرول والے آپ یاد رکھو گے. ہمارے نبی معراج پر گئے, بولو گئے تھے. کس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں بولو نا, کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ نہیں ساتھ میں بولو, اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 50. وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کرے, کم کرے, کم کرے, کم کرے. تو 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20 اور 20 سے 15, 15 سے 10 اور 10 سے 5. چلو 5 ہو گئی نا. اب سننا, ہم پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جو میں بات کر رہا ہوں نا اس کے بعد سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ.
ہاں یہ آخری بات سمجھ لو، میں نے 4 باتیں کرنے کہا تھا لیکن بس 3 باتیں کروں گا. پہلی بات بولو لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، اور تیسری بات پورا مجمع پکے دل کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب معراج سے آئے فرمایا اللہ کتنی نمازیں دی؟ 5. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ 5 نمازوں کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ میری امت فجر کی نماز پڑھے گی اسے کیا ملے گا؟ بھائی ہم سب فجر کی نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ ہم کو کیا ملے گا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی، بولو مسٹیک ہوئی تھی نا؟ ارے ہاں بولو نا، ہوئی تھی نا؟ وہ دانا کھا لیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی وہ دانا کھا لیا، جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا یہ درخت کے قریب مت ہونا، اس کا دانا مت کھانا، لیکن حضرت آدم نے بولو وہ دانا کھا. اس کے بعد اللہ ناراض ہوئے. آپ کو معلوم ہے فبکا آدم 300 سنین، کتابوں میں لکھا حضرت آدم 300 سال تک روئے ہیں. کتنے سال تک؟ ایک غلطی ہو گئی، دانا کھا لیے، اللہ کے سامنے 300 سال روئے. اب اللہ کیا فرماتے سننا، سب بول دو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، 300 سال تک روئے. اللہ نے فرمایا یہ نمازوں میں میں نے اتنا بڑا ثواب رکھا کہ تیرا امتی فجر پڑھے گا، کلمے والا مرد کلمے والی عورت فجر پڑھے گی. حضرت آدم کو 300 سال رونے پر جو ثواب عطا کیا، روزانہ فجر کی نماز میں تمہارے امتی کو وہ ثواب عطا کروں گا. روز فجر پڑھو 300 سال رونے کا ثواب ملے گا. بتاؤ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آگے چلو، فجر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا مانگرول والو، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے. کون بیٹا؟ اسماعیل. کتنی عمر تھی؟ 7 سال. اور گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارادہ کیا، بالکل پکا ارادہ کر لیا. اور جی نہیں چاہتا تھا کیونکہ حضرت ابراہیم ابا ہے، بیٹے اسماعیل ہے، اور بیٹے اسماعیل کی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم چھری چلائے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل کو ہٹائے اور جنت کا جانور آ گیا، اور اللہ نے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری چلا کر قربانی کا پیغام دیا، آپ کا امتی ظہر کی نماز پڑھے گا، جو حضرت ابراہیم کو ثواب ملا وہ آپ کی امت کو عطا کر دوں گا. تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر پڑھو تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب. اچھا اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ اثر. آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے حضرت عزیر، بولو کون؟ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ یہ سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ پھر آپ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ آپ زندہ کیسے کریں گے؟ سب مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، اللہ آپ سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی. کن کو؟ حضرت عزیر کو. 100 سال تک موت دی. 100 سال کے بعد اللہ نے پھر جگایا. اللہ نے پھر جگایا، اور جب وہ جاگے ہیں اور اللہ نے پوچھا 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 100 سال کے بعد تم کو ہم نے پھر سے جگایا ہے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے، تو اللہ نے کہا کھا لو جو کھانا لے کر آئے ہو، کھا لو جو پانی لے کر آئے ہو، پی لو. کہا اللہ 100 سال میں تو بگڑ گیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے نبی عزیر، جس اللہ نے تم کو سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. حضرت عزیر نے کہا اللہ میرا ایمان بڑھ گیا، میرا ایمان مضبوط ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیری امت اثر پڑے گی. حضرت عزیر کو جو مضبوط ایمان عطا کیا، تیری امت میں جو اثر پڑے گا مرنے سے پہلے اس کو بھی وہ مضبوط ایمان عطا کر دوں گا. تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب، عصر میں حضرت عزیر کے مضبوط ایمان کا ثواب. اب کون سی نماز آئی؟
हेलो दोस्तों, तो ये था आज का बयान। उम्मीद करता हूँ आप हजरात को बयान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट बयान में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।